لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورہ یوسف 99 آیت سے شروع ہو رہا ہے اور غالباً یہ آخری مجلس ہوگی سورہ یوسف کی انشاءاللہ، اگر ہم نے کور کر لیا تو اس بات کو ذہن میں رکھیے درس شروع ہونے سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی دفعہ آئے تھے غلہ لینے، پھر دوسری دفعہ آئے بنیامین کو لے کر، پھر تیسری دفعہ آئے تھے پونجی ردی لے کر اور قمیص لے کر گئے تھے. اب یہ چوتھی دفعہ سارے گھر والوں کو لے کر آ رہے ہیں. تو یہ اب وہ گھر والے پہنچ رہے مصر میں. یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے، ایک تو یوسف مصر میں تھے، بقیہ کی اولاد یعنی تقریباً 80-90 کا قافلہ یہ مصر کو چل رہا ہے، آ رہا ہے. تو سنیے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. جب سب کے سب داخل ہوئے یوسف کے پاس تو آوا الیہ ابویہ، تو والدین کو اپنے پاس ٹھکانا یعنی اپنے محل میں، اس لیے کہ بھائیوں کو مہمان کھانے میں بھیجا تھا تو یہ اہتمام کیا. اچھا، اب اگلی جو فکرہ ہے اور کہا کہ مصر میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ انشاءاللہ. اس کو اس طرح سمجھیے کہ جب معلوم ہوا کہ یوسف جو ان کا حبیب، ان کا نبی، ان کا بادشاہ، سب کا محبوب، ان کے والدین آ رہے ہیں تو سارے لوگ باہر نکلے استقبال کرنے کے لیے. یوسف علیہ السلام بھی نکلے، دونوں طرف لائنیں لگ گئیں. تو مصر کے باہر کہہ رہے ہیں کہ آپ اب مصر میں داخل ہو جائیے. تو ہوتا ہے نا، ہم استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں آئیے آئیے، تشریف لائیے، ویلکم. تو یہ طریقہ ہے. تو کیا فرمائے؟ ادخلوا مصر، آئیے مصر میں انشاءاللہ آمنین. تو آئے، اپنے پاس ٹھکانہ دیا، نہانا دھونا آرام. اب اس کے بعد اس دن یا دوسرے دن مجلس ہوتی ہے، دربار. تو آپ دربار سنیے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا
وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. اب یہ دربار میں جب لے آئے تو رفع ابویہ، تو والدین کو عرش پر بٹھایا، یعنی اس وقت ان کا جو بادشاہ کا جو تخت تھا، اور اس وقت انہیں پورا اقتدار مل چکا تھا، فرمان روا جو ہے نام کے لیے انہیں سونپ دیا تھا، یہی بادشاہ تھے. تو جب بٹھا دیا خروا لہو، خروا سب کے سب، ماں باپ اور دوسرے 11 بیٹے، خروا لہو سجدہ، سجدہ ریز ہو گئے. کیا مطلب سجدہ ریز ہو گئے؟ سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ جو ہوتا ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا تھا، تو اس میں نہ تعویل کی ضرورت ہے نہ تعبیر کی. یہ سجدہ تھا، لیکن سجدہ کیسا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ رب آدم کا حکم تھا، اور انہیں جو سجدہ کیا جا رہا ہے رب یوسف کا حکم ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں اگر یہ سجدہ نہیں ہوتا تو کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ وقال یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تعویل رؤیای من قبل، یہ میں نے جو پہلے خواب دیکھا اس کی تعبیر ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے تھے. قد جعلها ربی حقا، اللہ نے اسے سچا کر دکھایا. تو یہ سجدہ یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، بذریعہ وہی، یعنی ان کا نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، بتلا دیا گیا تھا. یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ حکم الہی ہے، تو یہ جو سجدہ ریزی ہوئی حکم الہی سے ہوئی ہے. باقی ظاہر ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک یہ اعزاز کا، احترام کا سجدہ جائز تھا، اس کے بعد میں اب منع کر دیا گیا. مگر اس تعویل کی ضرورت نہیں کہ یہ صرف معمولی سا جھکنا تھا. بہرحال یہ بات یہاں چونکہ اگر ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ صرف جھکنا معمولی تھا تو آیت سے ٹکرا ہوتا ہے، چونکہ ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی. البتہ صوفیہ نے ایک عجب راستہ کھولا. دیکھیے صوفیہ کیا کہتے ہیں کہ جب یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا لہذا مرشد یعنی جو شاگرد ہے وہ پیر کو سجدہ کر سکتا ہے. یہ انہوں نے یہاں 2 غلطیاں کر گئے. پہلی غلطی وہ یعقوب کو کیا شاگرد سمجھ رہے، یوسف کو پیر سمجھ رہے ہیں، جبکہ یعقوب بھی نبی تھے اور یوسف بھی نبی تھے. اور اس نبوت جب موت کا وقت آیا سورہ بقرہ میں 133 آیت میں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعنی یہ سب مصر میں بسنے لگے اور اخیر میں انہوں نے بولا یا بنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کیا کہا تھا؟ الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و کیا اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن. تو یعقوب بڑے تھے. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ سجدہ ہوا، اس لیے اس میں وقت گزارنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن سنیے کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام یہ منظر کے بعد، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. احسان کا ذکر کر رہے ہیں. سامنے کون ہے؟ وہ بھائی بھی ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا. کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرے رب نے احسان کیا جبکہ مجھے جیل سے باہر نکالا، یہ بھی احسان. وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور تمہیں بستی میں سے یہاں لایا، یہ بھی احسان. یہ کیوں کہہ رہے ہیں احسان؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئے 80 افراد کا کنبہ، کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ ہم یوسف کے گھر میں اتنے لوگ رہیں گے. تو کہتے نہیں یہ بھی نعمت ہے اللہ کی کہ تمہیں یہاں پر لایا. اب بھائی تو ان پر بھی کوئی ملامت نہیں، لہٰذا یہ بھی بھائیوں کا خطا کا ذکر ہی نہیں، بلکہ کنویں میں جیل میں سے مجھے نکالا، سبب یہ بنے. البتہ اتنی بات کہہ دی بعد اس کے کہ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ نہیں کہا کہ بھائیوں نے غلطی کی،
میرے بھائیوں اور مجھ میں شیطان نے وسوسہ اندازی کی. دیکھیں کیسا اسلوب ہے ان کا, تاکہ انہیں بھی کوئی تلخی نہ محسوس ہو. ان ربی لطیف لما یشاء, تو میرا رب کیا ہے؟ لطیف ہے لما, ان امور کے لیے جو چاہتا ہے. کیا مطلب؟ لطیف کے معنی کیا؟ لڑکی کا نام رکھتے ہیں لطیفہ, لیکن لڑکے کا نہیں رکھتے, عبد اللطیف, ٹھیک ہے نا. تو دو چیزیں ہیں. لطیف کے معنی باریک بین, یعنی ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے. ہمیں دیکھنا ہو تو دوربین لگانی پڑتی ہے. لیکن دو چیزیں ہیں, ایک ظاہری اور ایک مادی. وہ روحانی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جانا, جیل میں ڈالا جانا, اتنے مشاکل, حاسدین کے, دشمنوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے لطیف کی صفت سے باریک راہیں ان کے لیے ہموار کی اور نبوت عطا کی, خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا اور بادشاہت عطا کی. یہ ہے لطیف لما یشاء. تو یہ لطیف کے معنی کہ باریک بھی. کیسے راہیں ہموار کی؟ کسی کو یقین ہو سکتا ہے کہ کنویں میں پھینک دیے تو بچ جائیں گے؟ تو یہ ہے لما یشاء. انہ هو العلیم الحکیم, اس لیے کہ وہ خوب جاننے والا, خود حکمت والا ہے. ان بھائیوں کو پتا تھا کہ علم کیا اللہ جانتے تھے کہ یہ کہاں, یہ کون سا قافلہ آئے گا. امراۃ العزیز کے یہاں رہیں گے, وہاں پر بھی عشق کا مسئلہ پیش آیا, جیل میں داخل کی, اللہ تو وہ علم تھا کہ جیل میں ان کی تربیت ہوگی. تو یہ ہے لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. بات پوری ہو گئی. اب سب مصر میں رہ رہے ہیں, اقتدار ملا, نبوت ملی, خواب کی تعبیر ملی. اب کلمات دعائیہ سنیے. کس کے؟ یوسف علیہ السلام. اور ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے. تو دیکھیے کیا دعا کرتے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. دو چیزوں کو سمجھنا ہے یہاں پر. ایک تو دعا یا کلمات اور خواب کی تعبیر. تو سنیے, کہتے ہیں کہ اے میرے رب, متوجہ ہوئے اللہ کی طرف. آتیتنی من الملک, ملک بادشاہ عطا کیا تو نے, نعمت رحمت. علمتنی من تأویل الاحادیث, خواب کی تعبیر کرنے کا علم تو نے مجھے دیا. کون سا علم؟ نبوت کا. تو نبوت کے علم سے آپ خواب کی تعبیر بتاتے تھے. یہ تو دو ہی خواب بیان ہوئے ہیں قرآن شریف میں, جو جیل میں قید خانے میں پوچھے تھے وہ, اور جو بادشاہ کو خواب آئے تھے 7 گایوں والا. اس دو پر ہی موقف نہیں ہے, بلکہ ملکہ تھا یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر کا. ابھی دویا کلمات پورے پڑھ لیتے ہیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کا پہلی مرتبے پیدا کرنے والا. دیکھیے جو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا, خلق میں اور فاطر میں فرق ہے. خلق کے معنی پیدا کرنا, فاطر کے معنی ڈکشنری سے نہیں کر رہا ہوں, قرآن سے کر رہا ہوں. سورہ اسراء, بعض میں ملے گا بنی اسرائیل. المہم سورہ نمبر 17 آیت نمبر 51. کیا کہا کفاروں نے؟ من یعیدنا, ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ هو الذی خلق فطرکم اول مرہ. هو الذی فطرکم اول مرہ, خلق نہیں ہے. تو فطر کے معنی کیا؟ عدم سے وجود میں لانا. لیکن پہلی دفعہ پیدا کیا بھی صحیح ہے. تو اس کو ذہن میں رکھا کیجئے کہ فطر خلق کافی فرق ہے. تو فاطر انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی میرا ولی, آخرت میں بھی میرا ولی. کیا مطلب ولی؟ اللہ ولی الذین آمنوا, هو اللہ الولی, ہے نا. تو اللہ ہمارا ولی, اللہ ہمارا والی, اللہ ہمارا کارساز, اللہ ہمارا نگہبان اللہ ہی ہے. دنیا میں بھی, جان کنی کے وقت بھی, اور قبر میں بھی, یعنی برزخ میں بھی, قیامت کے دن بھی, اور آخرت میں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے تو وفات دے مسلمان اسلام کی حالت میں, اور مجھے ملا صالحین کے ساتھ. تو 3 چیزیں ابھی سمجھنا ہے. ایک تو خواب کی تعبیر, لیکن دعا سے ہم فارغ ہوتے ہیں. پہلے
توفنی مسلمہ. کیا مطلب توفنی مسلمہ؟ بالکل آسان ہے، بغیر کسی الجھن کے اوراق بھر دیے کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مگر یوسف صدیق موت کی کہاں تمنا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں سنیے، توفنی مسلمہ، اسلام کی حالت میں موت دے. بات ختم ہو گئی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. تو کیا ہم خاتمہ کی تمنا کرتے ہیں؟ خیر کی. اس لیے بات ختم ہو گئی. توفنی مسلمہ، اسلام کی حالت میں موت دے. جی. والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ملا. اچھا نیک کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کل من الصالحین، سارے نیک لوگ تھے. تو میں صالح بنوں؟ اللہ اس سے بہتر ان کے زمرے جماعت میں مجھے شامل کر دے. کتنی جامع دعا ہے. ہم کوشش کریں گے لیکن ہم ہو سکتے ہیں صالح، ہم حق ادا کر سکتے ہیں. تو اے اللہ ان کے ساتھ ملا دے. کیسی دعا ہے؟ نبی یہ دعا کر رہا ہے کہ الحقنی بالصالحین. یہ ہے دعا. جنازے کی دعا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. اب مہمہ کیسے حل کریں گے؟ کہ جس کو وفات دے ایمان کی حالت میں، زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں. یوسف علیہ السلام صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کی حالت میں وفات دے. تو اسلام کیا ہے؟ دیکھیے ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان عقائد کا نام ہے، اسلام عمل کا نام ہے. مگر اسلام بھی اصل ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہے نا. تو اسلام کا مطلب کیا؟ یہاں کوئی تعارض نہیں. ایمان یعنی ہمیں کلمہ نصیب ہو. اسلام یعنی مجھے وَلَا تَمُوتُنَّ، تم ضرور اسلام کی حالت میں ہی مر جاؤ. یہ ہے. تو تابعدار ہو کر موت دے. لہذا کوئی تعارض نہیں. جب تابعدار ہوگا تو عقائد کا بھی تابعدار ہوگا اور نماز کا بھی پابند ہوگا. تو کوئی فرق نہیں ہے. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اچھا اب یہ جو دعا ہے کس کی؟ یوسف علیہ السلام. کیسی جامع دعا ہے، کیسی جامع دعا ہے. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ایک نبی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایسے موقع پر دعا مانگے کہ اے اللہ دعا یوسف کو ہماری دعا بنا دے. آمین یا رب. اے اللہ تیرے محبوب یوسف صدیق کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما، منظور فرما. اے اللہ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں جس زبوں حالی میں ہے، جس پریشان حالی میں ہے، تیرے دشمن ان کے ساتھ جو سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں انک لطیف لما یشاء، تیری باریک بینی کی راہیں اے اللہ ان مسلمانوں کے لیے مہیا کر دے اور ایسی راہ نکالے. خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اب ایسے مشکلات اور ایسے مسائل سے دوچار کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے، مگر ہم تجھ سے مایوس نہیں ہیں. اے اللہ انک لطیف لما یشاء، ہمارے بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بوڑھوں کی، ان پر انہیں قبضہ نہ دے. اے اللہ ان کو محفوظ رکھ. الہ العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب یہ یوسف کا قصہ یہاں ختم ہو رہا ہے. ابتدا ہوئی تھی خوابوں سے اور انتہا ہو رہی ہے خوابوں سے. تو اب سنیے یوسف علیہ السلام کو خواب کا ملکہ حاصل تھا، ہے نا، اور وہ خوابوں کی تعبیر دے رہے تھے. ابتدائی کچھ باتیں میں نے آپ کو بتلایا، لیکن مجلس رسول میں اگر نہ لے جاؤں تو یہ اپنی سعادت تو نہیں ہوگی نا. لہٰذا میں آپ کو خوابوں کے سلسلے میں اور ایسے خواب پیش کر رہا ہوں جو حضرات چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت معلومات ملے تو یہ ان کے لیے مفید ہوں گے. ایسے خواب ہیں تو سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ فجر کی نماز کے بعد پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تعبیر دیتے تھے. ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کون؟ رسول کریم. تو صحابہ سن رہے ہیں کیا خواب ہے؟ تو بولے کہ ایک سیاہ در سیاہ عورت، بال بکھرے ہوئے،
مدینہ سے نکلی. سیاہ در سیاہ نے ہمارے اردو میں کہیں گے کالی کلوٹی عورت, بال بکھرے ہوئے, پراگندہ نکلی. صحابہ دیکھ رہے ہیں تعبیر کیا ہو سکتی ہے, تو فرمایا کہ مدینہ سے وبا نکل گئی. وبائیں آتی ہیں نا آج کل, تو وائرس سب لوگ جانتے ہیں, آج کل تو اب میڈیکل وغیرہ, یہ تو نبی ہیں رسول ہیں, دیکھیے ایسے بھی وبا نکل جاتی ہے دعاؤں سے. تو اس کو ذہن میں رکھیے. خواب تو میں نے بتایا کہ عورت کا چہرہ کس پوزیشن میں تھا, اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو بھی کچھ ملکہ حاصل ہو. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پراگندہ چہرہ, سیاہ در سیاہ, بال پراگندہ, اس کی تعبیر کیا ہوئی, بلا سے ہوئی. چلیے امہات المومنین کی مجلس میں لے چلوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں, ہم قصہ پڑھ چکے ہیں بخاری میں, لیکن وہ خواب سے متعلق نہیں تھا. دیکھیے دونوں سبجیکٹ الگ ہیں. بخاری میں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ جب وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی, مگر وہ کیا تھا, کتاب الوحی تھا. اب کتاب الرؤیا, تعبیر. سب سے پہلے ایمان کون لائی, حضرت خدیجہ. کیا پوزیشن تھی, پریشان تھے, گھبرائے ہوئے آئے تھے. کیا بولتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرے گا, کیونکہ تم یتیموں کے, غریبوں کے, محتاجوں کے سارے حسنات گنائے, پھر بھی لے گئی کس کے پاس, ورقہ بن نوفل کے پاس. تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا, قصہ نہیں بیان کرنا ہے, کیا کہا کہ تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا, وہی جو عیسیٰ کے پاس آتا تھا, وہی جو نبیوں کے پاس آتا تھا. مطلب اس نے بھی یقین کیا جیسے حضرت خدیجہ نے, اگر میں زندہ رہوں جس وقت مکہ والے نکالیں گے تو میں ضرور مدد کروں گا. ٹھیک ہے. یہ واقعہ کب کا تھا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا. اب اعلان ہوا, جو قبول کرے وہ جنتی ہوا, جو قبول نہ کرے وہ جہنمی ہوا موت کی صورت میں. ورقہ بن نوفل کا انتقال ہوا. تو حضرت خدیجہ پوچھتی ایک دن, دیکھیے دماغ میں محفوظ کہ اس نے مجھ بھی ہمت دلائی تھی جب بولی تھی کہ تیرے بھتیجے کو کیا ہوا, تو اطمینان تو خدیجہ کو بھی ہوا تھا نا, اسے بھی اس کی فکر ہے. ایک دن پوچھتے ہے کہ ورقہ کہاں ہوں گے, جنت میں ہوں گے یا جہنم میں. اس لیے کہ وہ تو یقین کرتا تھا. تو کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول, میں نے اسے سفید لباس میں دیکھا خواب میں. خواب کی بات سے رہی ہے نا, ہمارا سب خواب کا ہے. اگر جہنم میں ہوتا تو اور لباس میں ہوتا. تو اس کو بھی یاد رکھیے. اور اصل میں آپ کے جو سوالات کرتے ہیں نا, خوب سوالات کرتے ہیں, اس کو بھی ذہن میں رکھیے. سفید لباس, کیا تعبیر دی. چلیے اور ایک قصہ, یہ بھی بخاری میں ہو چکا ہے مگر وہ قصہ تھا. اب خواب سنیے. جانتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کس کی بیٹی, ابو سفیان کی. اس کا نام ام حبیبہ نہیں تھا, رملہ بنت ابو سفیان. تو مختصر قصہ, چونکہ قصے پر ہے یہ قصہ اس کا ایسا ہے کہ مکے میں جب اعلان ہوا تو یہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جاش کے ساتھ ایمان لائی. ابو سفیان جنگ میں حصہ لے رہے ہیں رسول کے خلاف, بیٹی ایمان لائی. ٹھیک ہے. مکہ میں شدت, حالات شدید ہوئے تو حبشہ ہجرت کر کے گئی. اب دیکھیے اس کے ساتھ کیسا مسئلہ پیش آیا. ہجرت کر کے گئی, وہاں رہ رہے ہیں, بس رہے ہیں, نجاشی نے پناہ دی, قصہ ہو چکا ہے. خواب دیکھتی ہے, اپنے شوہر کو بھیانک انداز میں دیکھتی ہے. کیسے انداز میں, یہی خواب سب آپ کے لیے لایا ہوں. صبح اٹھی پریشان, صبح ہی تعبیر, شرمندہ خواب ہوا. خواب کیا, تعبیر نمودار ہوئی. صرف شراب پینے کے لیے اس نے عیسائی مذہب اختیار کیا. لاکھ سمجھایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, تمہارا چہرہ بھیانک ڈراؤنا. نہیں مانا, صرف کس لیے, شراب. لڑکی اس کا نام حبیبہ. اچھا, اس طرف ہجرت بھی ہوئی, مسلمان سب چلے گئے مدینہ. اب یہ اس امید پر تھی کہ شاید یہ لوٹ آئے, اسلام قبول کرے, لیکن اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی. اب سنیے اس کا ایک خواب, اب دوسرا خواب سنیے. اور دیکھیے تعلیم, تہذیب. کہتی ہے کہ میں عدت میں تھی. عدت تو گزارے گی نا, پہلے سے چلی آ رہی عدت, 4 مہینے 6 مہینے. قرآن تو حساب سے 4 مہینے 10 دن.
تو عدت میں رات کو میں نے خواب دیکھا کہ دروازہ کوئی ٹھوک رہا ہے اور کہتا ہے کہ یا ام المؤمنین، اے مومنین کی ماں. میں اٹھی، دروازہ وغیرہ کوئی ٹھوک نہیں رہا ہے. کہتی ہے کہ میں نے تعبیر لی. دیکھیں کیا، میں نے تعبیر لی. تو تعبیر پوچھنا ہی ضروری نہیں ہے، خود بھی آپ لیں. میں نے تعبیر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کا پیغام بھیجیں گے. دیکھیں عدت گزری، چند ہی دن گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن ضمیر امیہ کو نجاشی کے پاس بھیجا. دیکھو کہاں بھیجتے ہیں، تہذیب، اخلاق، اصول. نجاشی بادشاہ تھا اور یہ لوگ نجاشی کے پناہ میں تھے. یہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے، ڈائریکٹ بھیج سکتے تھے کہ آ جائیے مدینہ ہم شادی کرتے ہیں. نہیں، نجاشی کے پاس یہ گئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام دیے ہیں کہ ام حبیبہ کو میرا پیغام. نجاشی نے اپنی باندی کو بھیجا. پہنچی، کہتی ہے کہ نجاشی نے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ شادی کا پیغام. خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، خواب بھی تو گزرا تھا نا. اپنی 2 انگوٹھیاں اور 1 کنگن اسے ہدیے میں دے دی. دوسرے دن دربار اور جواب ملا کہ اس نے قبول کیا ہے، خلاص منگنی ہو گئی. اب دیکھیے عجب ماحول ہے، سبق لیں اس سے. ہمارے یہاں جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کیا تو اس کی شادی کون کرے گا؟ شادی ہو سکتی کہ نہیں؟ پریشان رہتے ہیں کہ اس کی شادی کون کرے گا. نہ ماموں ہے، نہ باپ ہے، نہ چچا ہے، کیسے نہیں شادی ہوگی؟ جماعت المسلم کا سیکریٹری تو ہے نا، وہ شادی کرائے گا. اچھا اور مسئلہ سنیے. تو دربار میں بلایا، جعفر ابن ابی طالب تھے اور مسلمانوں کو بلایا. تو ام حبیبہ نے اپنا وکیل خالد بن امیہ کو بھیجا. کسے بھیجا؟ جس کے رشتے میں ماموں لگتے تھے. تو عورت وکیل بھی بھیج سکتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اپنا وکیل بھیج دیں کہ جائیے میرا نکاح ان سے کر دیجئے. تو وہ آئے اور خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ نجاشی نے پڑھا. حضرت خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ ابو طالب نے پڑھے تھے نا. تو نکاح کا خطبہ بھی اس نے پڑھا. اور وکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وکیل کون تھے؟ عمر ابن ضمیر امیہ. اور یہ نکاح ہو گیا. اس کے بعد نجاشی نے بھی مہر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھیجی تھی. اس کے بعد لوگ اٹھنے لگے تو جو وکیل تھا ام حبیبہ کا روکا اور کھانا کھلایا. تو یہ ہے خواب کی تعبیر کے تعلق سے. قصہ بھی پورا دلچسپ رہا. اب سنیے خواب کی تعبیر. حلیہ دیکھیں، خواب کی تعبیر اگر آپ غور و فکر کریں تو بہت آسان ہے. لوگ فون کرتے ہیں، پریشان ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو خواب میں دیکھا. ان خوابوں کو ذہن میں رکھیے. ماں باپ کو خواب میں دیکھا تو پریشان کیوں ہیں؟ خاص کر عورتیں. وہ کیا سمجھتی ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھا تو ہم کو بھی بلا رہے ہیں. اچھا، ان کا ورثہ، ان کا مکان، ان کا باغیچہ خوب پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں. جا رہا خواب میں چہرہ دیکھے تو ہم کو بلا رہے ہیں. پہلی تو میں نے مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم لوگ 2-2.5 سال سے جا کے ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں. آپ نے رات میں جھٹپٹ میں ماں باپ کی زیارت کر لی، خوشی ہونا چاہیے، آپ کو مبارک ہو. کتنی اچھی زیارت ہو گئی آپ کی. کتنے لوگ پریشان ہیں. تو سنیے، ماں باپ کو کس پوزیشن میں دیکھا؟ سفید لباس تو جنت کا ہے نا، لیکن شرٹ پینٹ وغیرہ بھی پہنتے ہیں. اگر اسے آپ نے دیکھا، یا آپ کا دوست بھی آتے ہیں، اگر اسے ہسمکھ چہرہ اور اچھا لباس اور کہیں جانے کی تیاری ہوئی، سمجھنا کہ اتنا آرام سے ہے. اور اگر انہیں پزمردہ لباس گندا پراگندہ تو سمجھے کہ آپ کی دعا کی ضرورت ہے. بس یہ تعبیر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو اس کو ذہن میں رکھیے. کسی کو بھی آپ خواب میں دیکھیں اس کی پوزیشن دیکھیے. باقی یہ نہیں ہے کہ خواب میں مردوں کو دیکھے تو بلا رہا ہے آپ کو، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، اب ایک چیز اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ بھی تو اہم مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فی الحیاتی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے جیسے کہ زندگی میں دیکھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے دیکھا زندگی میں؟ الشیطان لن یتمثل بی، کہ میرا چہرہ وہ نہیں بنا سکتا اور میری صورت بھی نہیں بنا سکتا. لیکن یہ کن کے لیے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، جنہوں نے دیکھا. تو وہ
بیداری میں بھی یعنی خواب میں بھی دیکھتے تھے، سامنے بھی دیکھ، اب دور دراز چلے گئے، ان کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم تو سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے کسے دیکھا؟ اچھا ٹھیک ہے، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اچھی بات ہے، بہت متبرک ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے، کئی مثال ایسے آتے ہیں جیسے کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا، اور یہ کچھ بات ایسی سنی سنائی نہیں ہے بلکہ کتابوں میں آ گئی ہے تحریر سے، اور بڑی اچھی شخصیت ہے وہ. تو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور ابھی اس صدی میں، اس زمانے کی ہماری بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے خواب میں دیکھا. انہوں نے فرمایا کہ سنو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سارے مذاہب برحق ہیں اور تم حنفی مت میں ہی رہو. اب اس خواب کو کیا کہیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سوال یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن اور حدیث، شافعی حنفی کہنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا. وہ تو قرآن حدیث کی تعلیم، تو آپ نے خواب میں کیسے آ کر بتائے؟ تو یہاں پر علماء مختار اختلاف کر گئے. بعض کہتے کہ نہیں، رسول کی صورت شیطان نہیں بنا سکتا. بعض کہتے کہ نہیں، اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ کسی دوسرے کی شکل بنا کر یوں کہہ سکتا ہے کہ میں رسول ہوں. یہاں فرق ہو رہا ہے. بہرحال یہ بڑا معرکہ کھڑا ہوا ہے، لیکن ہم تو مشاہدہ کریں گے کہ ایسے خواب کیسے، اس خواب کو کون مانے گا. ٹھیک ہے، وہ مانے اور اپنے دل کو مطمئن کریں. تو بہرحال یہ چند باتیں خواب کے تعلق سے تھیں. تو آپ خواب کے بارے میں پریشان نہ ہوں، اس کی پوزیشن دیکھیے، اتنا کافی ہے. اب شروع ہو رہا ہے خطاب کس سے؟ سورہ یوسف کا قصہ ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سنیے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. ذالک، یہ قصہ یوسف. کیوں ذالک؟ یہود اور مشرکین آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بنی اسرائیل مصر کیوں کر پہنچے، تو ہم نے قصہ بیان کر دیا. اب یہ غیب کی خبر سے ہے، آپ تک پہنچا، کسی کے ذریعے نہیں. اور آپ اے رسول، جب ان کے بھائی تدبیر کر رہے تھے کنویں میں ڈالنے کے، آپ موجود نہیں تھے. وما، اب جب یہ بیان ہو چکا سارا قصہ، آپ نے ہو بہو بتایا، اب ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اب تو ایمان لانا چاہے تھا نا، یہودیوں کو بھی اور مشرکین مکہ کو بھی. تو سنیے غور سے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. سورہ نازل ہوئی، آپ نے بتا دیا قصہ بنی اسرائیل کا. اب بھی یہ ایمان سے محروم کیوں؟ اور حرصت آپ کی چاہت ہے، اس لیے کہ نبی چاہتا ہے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں تاکہ جہنم سے بچیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. تو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ یہ محروم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی نقص ہے. دیکھیے ان کے سوال کا جواب تفصیل سے آیا. تو محروم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں جو عقل دی گئی یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے خود سوال کیا، آپ نے جواب دیا، اب اس کے بعد یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور یہ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہو بہو قصہ آپ نے پیش کیا. اچھا، دوسری بات، یہ تو روحانیت ہوئی نا، مادی چیز، کہ سمجھو چلیے اس میں لالچ ہے، تو مادی چیز کی بات سنیے. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. آپ نے ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگی، تو ایمان سے محروم کیوں؟ یہ تو ایک نصیحت ہے سارے جہاں کے لیے، بغیر کسی معاوضے کے. اچھا، تیسری کہ یہ نشانیاں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی ایمان سے محروم کیوں؟ دیکھیے ربط ہے آیتوں کا. یہ ایمان سے محروم کیوں؟ آتے جاتے نہیں مدائن صالح اس طرف. تو سنیے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی آیتیں آسمان و زمین کے یہ منہ موڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یمرون علیہا وہم عنہا موردون، یعنی گزرتے ہیں لیکن منہ موڑ لیتے ہیں. شام جاتے ہوئے مدائن صالح سے گزرتے تھے، قوم سمود، قوم ہود، مگر کیا کوئی فکر، عقل نہیں، لا یعقلون، سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے. لیکن اب جو آیت ہے نچوڑ سنیے گا، ساتھ میں رہیے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثرهم، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اغلب، اکثر ناس ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے. اور اب
جو ایمان لائے ہیں، سنیے غور سے، اپنے بھائیوں کو پہنچائے، جو ایمان لائے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر لوگ جو ایمان لائے، الا وهم مشرکون، وہ شرک کرتے ہیں، اکثر لوگ ایمان سے محروم۔ اب جو ایمان لائے ان میں اکثر کیا کرتے ہیں؟ شرک۔ اس کی مثال کیا؟ کوئی ایسا فرد ہے کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو؟ مشرکین مکہ مانتے تھے، مجوسی مانتے تھے، مجوسی نے دو خدا بنا رکھے، ایک نعمت کا ایک بیماری کا موت کا۔ مشرکین نے اللہ کو مانتے تھے کہ ان سے پوچھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ آسمان زمین کس نے؟ اللہ نے۔ بالکل واضح جواب دیا انہوں نے، لیکن انہوں نے اپنی تجارت، اپنی شادی بیاہ بتوں کے پاس جاتے تھے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی الوہیت، ایک اللہ اور ایک کی عبادت، ایک سے مدد، اس کو مان نہیں رہے تھے، اس لیے وہ کیا ہوئے؟ مشرک۔ تو بس مکہ والوں پر ہی ختم کریں؟ رسول سامنے تھا، قرآن سامنے تھا، تو پھر میں اب آپ ذرا غور کریں کہ جو فرد مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا، اور پھر مسجد سے نکلنے کے بعد فوراً ہی مقبروں، مزاروں، اولیاء کی نظریں چڑھاتا ہے، دونوں میں کیا فرق؟ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، نذرانے چڑھاتے تھے، اس لیے وہم مشرکون۔ اور ہمارے بھائی جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر مزاروں کے نشانات اور جھنڈے اور شرکیہ اور نظریں نیازیں، تو یہ کیا ہے؟ مشرکون، الا وہم مشرکون۔ اچھا، اب ان لوگوں سے پوچھیے، قریش سے بھی پوچھا جا رہا تھا، ان مسلمانوں سے بھی پوچھیے کہ کیا اگر اللہ کا عذاب آیا تو یہ درگاہ والے اولیاء کام آئیں گے؟ یہ بتاں کام آئیں گے؟ تو سنیے، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون۔ کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ آ جائے غاشیۃ من عذاب، یعنی عذاب کی کوئی ٹکری، یا قیامت اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ یہ کام آئیں گے؟ نہ مشرکین کی دیوی دیوتا کام آئیں گے اور نہ ہمارے مزارات اور مقابر کام آئیں گے۔ تو کہہ دو اے نبی، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ دو؟ اعلان کر دو، سنیے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دو کہ یہ میرا راستہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف، کیسا ہے؟ علی بصیرۃ، یقین پر ہے، روشنی پر ہے، اعتماد پر ہے، بھروسے کا ہے، میں ومن اتبعنی، اور میری پیروی کرنے والے۔ دیکھیں، اپنے پیروی کرنے والوں کو بھی لے لیا کہ ہمارا یہ راستہ بالکل درست ہے اور آپ لوگوں کا راستہ یہ غلط ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بہت پاک ہے اور میں یہ شرک نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ اللہ کا اقرار کرنے کے بعد جو شرک کر رہے تھے اسے مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اب اگر وہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ وہی شرک کریں تو وہ تو مٹانے کے لیے آئے تھے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اسے مٹائیں۔ اب کیسے مٹائیں؟ تبلیغ سے، سمجھانے سے، جو بھی طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، اپنے لوگوں کو روکیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، رسول تو اس کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، خوب محفل میلاد ہوں گی، مگر جس چیز کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہی آپ کریں گے، تو وہ مشرک اور ہم مشرک نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ان کی محرومی کیوں؟ کہتے تھے کہ انہیں کو رسول بنا کے کیوں بھیجا؟ تو اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کے پہلے جو رسول بھیجے وہ کون تھے؟ مرد، اور بستی ہی میں سے۔ مرد سے نفی ہو گئے عورتوں کی، کسی عورت نے تو نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، مگر بستی سے۔ کیوں بستی سے؟
اور کیوں مرد سے تمہاری جنس سے؟ اگر فرشتہ بھیجتے ہم تو فرشتہ اور ہماری جنس سے مختلف ہے، تو فرشتہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہوتا، کیسے کھائے کیسے پیے؟ اس لیے اگر ہم فرشتوں کو بھی بھیجتے تو انسان کی شکل میں بھیجتے، مگر وہ کھانا پینا رہنا انسان کی طرح نہیں تھا. اور رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ زندگی، لہٰذا ہم نے بستی میں سے ہی رسول بھیجا. تو ان کا یہ بھی اعتراض نہیں، اصل یہ ہے کہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے محرومیت کیوں ہے. اچھا دیکھتے نہیں زمین میں کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر بہترین ہے کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کریں، اس دعوت کو قبول کریں. کیا اس افلا تاکلون، تم سمجھتے نہیں؟ اللہ آخرت کا تو دو دار ہوئے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا. دنیا میں جتنی ترقی ہو، بادشاہت ملے، نبوت ملے، خواب کی تعبیر، یہ ساری نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر یعنی خیر کا مقابل آخرت، کیونکہ یہ سب فنا ہونے والے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ خیر یعنی یہی خیر نہیں، دنیا میں نبوت ملے، علم ملے، بادشاہت ملے، یہی خیر نہیں، بلکہ آخرت میں اس سے بھی بہتر صلہ ملے گا. تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا اب ان کا سوال تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ کیا ان کے اوپر مشکلات، لوگ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یہ لوگ ہجرت کر کے گئے، تو ان کی جانب سے دفاع کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، سنیے. حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. رسول اس کو مشکلات کا سامنا کیوں ہے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، جمع رسولوں کی. ہمارا یہ دستور ہے، سنت ہے کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں اور گمان ہوتا ہے کہ اب وہ جھٹلائے جا رہے ہیں، قد جاء نصرنا، تو ہماری مدد آتی ہے. مطلب ہے کہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارا رسول ہے تو بس بات کہے لوگ مانے، نہیں، آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. آزمائش کے ان کے ساتھیوں کی. فنجی من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہم نجات دیتے ہیں. اور ہمارا جو عذاب ہے مجرمین قوموں سے ہٹایا نہیں جائے گا، آج تمہیں مہلت دی گئی ہے. اب آخر میں اس قصے کا تتمہ. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ان کے قصوں میں کون سا قصہ؟ قصہ یوسف اور ابھی جو یہاں بیان ہوئے نبیوں کے ساتھ ہوا. ان عبرت ہے کس کے لیے؟ جو سمجھنا چاہتا ہے ان کے لیے عبرت ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو گھڑی گئی ہے، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو سامنے ہے، تورات، زبور، اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہر چیز کو. ہدایت ہے، رحمت ہے کس قوم کے لیے؟ جو یقین رکھیں. اب اگر انہیں یقین نہیں ہے تو یہ ہے تتمہ سورہ یوسف کا. اب اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو سورہ یوسف ہماری شروع ہوئی تھی اس کا نچوڑ یہ ہے. شرک کے بارے میں تو آپ اس چیز کو یاد رکھ لیجئے، اس کو آگے بڑھائیے کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، مصائب سے دو چار کیوں نہ ہوں. کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے اور یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ کنویں میں ڈال دیے گئے، جیل خانے میں ڈال دیے گئے، مگر آپ نے جو تحمل اور برداشت کیا. تو امت کو چاہیے کہ ان کے مصائب کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، مشکلات ہی تھے نا، نتائج کو یاد کیجیے. تو ہمیشہ بہترین نتائج مصائب کے بعد آتے ہیں. اچھا صبر، یعقوب کے صبر کے ساتھ صلہ دیکھیے، صلہ پایا. اچھا ابرا حسد، تو چار چیزیں ہیں، حسد کرنے والے اور جن کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے. بھائیوں نے یوسف کے حسد کیا، ان کا انجام کو دیکھیے کیا ہوا. اچھا یوسف علیہ السلام محسود، ان کے ساتھ حسد کیا گیا، مگر انہوں نے اخیر میں کریمانہ اخلاق سے انہیں معاف کر دیا. تو یہ ہے اس کا نچوڑ ہمارے معاملات کے اندر. دوسرا مملکت، نبوت اور خواب کی تعبیر. خواب کی تعبیر تو جسے ملکہ ہو محنت کرے، کتابیں ملتی ہیں، لیکن اس کے لیے قرآن و حدیث کی معلومات بھی
بہت ضروری ہے. جس قدر انسان کے پاس علم ہوگا اتنا وہ اس میں ماہر ہوگا. اب رہا نبوت اور مملکت. نبوت تو اب ختم ہو چکی, باقی کیا ہے؟ ملک, اقتدار. تو یقین رکھیے اقتدار کے ساتھ علم کی ضرورت ہے. اقتدار بھی رحمت ہے اور نعمت ہے. تو اقتدار کی اہلیت اپنے اندر پیدا کریں. یہ کیا بات ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں؟ نہیں, اپنے اندر اس کے اہل بنے. تعلیم جو ضروریات ہیں زمانے کے اعتبار سے تعلیم حاصل کریں. اور اقتدار کے لیے علم اور اقتدار یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ حاکم ہیں اور علم ہے تو آپ صحیح پوزیشن میں احکام کو عمل کریں گے اور عمل کروائیں گے. دیکھیے اگر آپ حاکم نہیں ہیں تو بتائیں قرآن کے چند احکام میں عمل نہیں کر سکتے, اور اگر حاکم علم نہیں ہے تو اس کی حالت کیا ہے؟ تو بہرحال یہ سورہ یوسف کا نچوڑ ہے. یوں کہنا کہ حکومت سے دور, سیاست سے دور نہیں, اہل بنیے. نعمت ہے, رحمت ہے, اور یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں, لیکن شرط کیا ہے؟ اہل بنے. تو اسی پر آج کا ہمارا یہ درس ختم کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سوالات ہوں تو ہم 10 منٹ دیتے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کہیے. وہ بھی ایک ہے, بدیع السماوات یعنی عدم سے وجود میں لانے والا. جی, بدیع السماوات وہ تو ہے, یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بدایا یعنی پہلی دفعہ, اور فطر پہلی مرتبہ, ایک ہی چیز ہے. چلیے, سوال کرنے والے آج نہیں ہیں. تو بہرحال سورہ یوسف کا تتمہ ہوا. اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے سورہ رعد شروع کرتے ہیں. آئیے وقت سے پہلے. اصل میں کچھ لوگوں کو لاتے جائیے, کیونکہ تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے, اس سے لگاؤ رکھیے ایسے حالات میں. جی, یہ بدوی ہم جو کہتے ہیں نا, ہاں بدو وہی ہے. تو بستی کو بھی بدو کہتے ہیں. بستی کو کبھی کبھی ایسا کہ بدو بول کر بستی مراد لیتے ہیں, کبھی بستی بول کر بدو مراد لیتے ہیں. یعنی بستی سے لائے, وہ بدو نہیں تھے اصل میں, بستی سے لائے. یعنی مدینہ کے مقابلے میں بستی تو کنان تھی نا, کنان بستی تھی. کبھی کریا بھی کہتے ہیں. جی جی, کیا چیز کہیے؟ جی جی, ہاں کوئی بات نہیں. ان کا سوال کیا ہے سمجھ رہے ہیں نا, یہ سوال اہم ہے, کوئی بات نہیں, سمجھا دوں گا. کہ میں نے دکھایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم سے پوچھی, تو کیا پوچھی؟ بھائی کے بارے میں نہیں پوچھی, ورقہ بن نوفل کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں نا. تو پہلی بات یہ کہ ہم کیوں پوچھی اس نے, پہلے اس کو اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو وہ بھی سمجھ میں آئے گا کیوں پوچھی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کس حالت میں؟ گھبرائے ہوئے. یہ اکیلی خاتون تھی. اس نے تو دلاسا دیا لیکن پھر بھی خاتون تھی نا. کہاں لے کر گئی؟ ورقہ بن نوفل. اسے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے بھی تصدیق کی, بلکہ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ تم نبی ہونے والے ہو. مگر اس نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کبھی برا یہ نہیں کے ساتھ پیش نہیں آئے گا. کیوں؟ تو دیکھتی تھی نا جتنے حسنات تھے ان کے کامل تھے. یتیموں کو کی مدد کرتے تھے, فقیروں کی, اور جہاں تک کہ حق کا ساتھ بھی دیتے تھے. وہ لمبی چوڑی تقریر ہے ان کی. لہٰذا ایسے آدمی کے ساتھ تو وہ دیکھتے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کرتا ہے. اب ورقہ بن نوفل نے جو کہا تو ان کی بات بالکل پختہ ہو گئی نا, مستحکم ہو گئی کہ جو نبی بننے والے ہیں تو نبی ہے. تو جب جس نے ہمت دلائی اور اس بات کو واضح کیا کہ نبی ہونے والے ہیں, رسول ہونے والے ہیں, اس مطابق انہوں نے نبوت کا اعلان بھی کیا, تو اس کے دماغ میں ایک چیز محفوظ تھی کہ نہیں؟ اب وہ محفوظ یعنی سیو تھی کہ ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی تھی, تو اسے یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا بتائیے؟ تو اسے یاد آیا, خیال آیا, تو اس نے ایک دن پوچھ ڈالی کہ ورقہ بن نوفل تو آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے مر گیا. سمجھ رہے ہیں نا. تو اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ آپ نبوت کا اعلان کریں اور آ کے کہے کہ اشہد اللہ الہ الا انک رسول اللہ, تو وہ تو جنت میں ہوگا. یہ وہ سوال کر رہی ہے. تو آپ سر میں کیا جواب دیا؟ میں نے اسے سفید لباس میں دیکھا, اگر جہنم میں ہوتا تو اور لباس میں دیکھتا. کیا مطلب؟ کہ جنت کا لباس کون سا؟ سفید. اگر جہنم میں ہوتا تو کالے لباس میں دیکھتا. یہ فرمایا. ہاں وہ تو صحیح تھے. جی نہیں, وہ بات نہیں ہے. یہاں سے میں بات کیا ہوگی کہ رسول آئے نا,
رسول آئے جی ہاں لیکن پوچھی اس نے, سوال یہ آتا ہے نا, وہ ایک اس کے دل میں ایک چیز تھی تو اس نے پوچھی. اب یہ اسے کہاں پتا کہ ان کے ایمان لانے سے پہلے مرے ہو, تو اس نے پوچھے. ایسا ہے. ایسی پرسنل بات ہے, یہ حدیث میں کیسے آئی؟ کیا چیز؟ آپس میں ان کی بات ہے نا, اللہ کے رسول کو خدیجہ نے پوچھا. ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے پوچھا تو وہ پھر اپنی بیٹیوں کو بتاتے نا, وہاں بیٹیاں رہتی تھیں, اپنی بیٹیوں کو بتاتی تھی نا جو بھی بات ہے. ابھی دیکھیے اس کے دل میں ایک خیال تھا اور جواب اس کے جیسے ملا تو خوش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا کہ بات باہر کیسے گئی, پرسنل بات کہ میاں بیوی کی. اس کے دل میں ایک خیال تھا اور وہ یہی چاہتی تھی, وہی جواب ملا تو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو خوشی زبان پر ظاہر ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ تو ظاہر ہو گئی, تو پھیل گئی. ہاں یہ بات ہے. لیکن اچھا ہے آپ پوچھیں, میں نے اسی لیے تو میں نے 10 منٹ دیے زیادہ آپ کو. ہاں پہلی جی یوسف آوا الیہ. ہاں تو وہ ترتیب, تب یہ اصل میں اسلوب ہے قرآن. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ آپ پہلے ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً بیان کر دیا کہ جب داخل ہوئے تو انہیں والدین کو اپنے گھر میں بٹھا دیا, ٹھیک ہے نا, اپنے جہاں جگہ دی. اور پھر یہ ادخلوا مصر, تو مطلب یہ کہ یہ اب وہاں سے قصہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ گئے مصر کے باہر کریا میں, ان سے کہا کہ چلیے مصر میں. نے تو پھر جب ٹھکانہ دیا اس کے بعد اب ادخلوا مصر کیا مطلب, اس وجہ سے. تو وہ یہ اسلوب ہے قرآن کا, تو اس میں ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں کوئی. جی صحیح ہے آپ کا مسئلہ. مطلب ہے کہ پہلے بیان کیا کہ دخلو, تو ظاہر ہے کہ مصر میں پہنچے مطلب حدود میں پہنچ گئے نا, تو دخلو. اور فوراً دخلو کے بعد انہوں نے کیا کیا تو بتلا دیا کہ اپنے گھر میں رکھا, اور پھر ان لوگوں سے کیا کہا کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین. جی اور کہیے, دیکھیے اور کچھ. ہاں جنت میں ہرے کپڑوں کا ذکر ہے. جی یہ سوال کچھ کیا ہے انہوں نے. اصل مسئلہ کیا ہے معلوم ہے, یہ ہرا جو ہے نا یہ اصل میں 6 صدی میں پیدا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. ہرے کا جو کلر ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ان کو دیا ہے, سبزہ کو دیا ہے, درختوں کو دیا ہے, اسے ہرا کلر دیا ہے. باقی جنت کا لباس کون سا؟ سفید. کفن کون سا؟ سفید. احرام کون سا؟ سفید. اور اکثر جو شیوخ وغیرہ جو لباس کون سا پہنتے ہیں؟ سفید. یہ اور بات ہے کہ تو سفید ہی جنت کا لباس ہے, ہرا جنت کا لباس نہیں ہے. وہاں کے جو پرندے ہوں گے وہاں اب لباس بھی ہرا. آپ ذرا غور کریں, یہاں یہ میچنگ بولتے ہیں نا اس کو جو کرتے ہیں لباس میں, تو ہرا پردہ ہرا لباس کوئی نہیں قبول کرے گا. تو وہاں ہریالی رہے گی تو ہریالی کے ساتھ سفید ہی میچ ہوتا ہے, ہرا نہیں. ہرا پہنیں گے تو ڈارک سب ہو جائے گا, پتہ نہیں کیسا منظر ہوگا. لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے. یہ انہوں نے ہرا بھی کیوں اختیار کیا وہ بھی سمجھ میں آتا, لیکن یہاں ہرے میں بھی تھوڑا شک ہے, سمجھ رہے نا, کہ یہ جو ہرا لباس پہنتے ہیں آیا مسجد نبوی کا ہے یا وہ قادیانیت کا ہے, اس میں بھی شک ہے. یہ مسئلہ ہے. یہ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ ہری پگڑی جو ہے صرف مسجد نبی کے گنبد کی ہے, نہیں, ایسا نہ سمجھیں, یہ کوئی اور چکر ہے. یہ ہرا رنگ 600 سال کے بعد آیا نا. ہاں وہ بس اس نے سوچا کہ گنبد کو ہرا کلر دے دے, یہ چیز ہو گئی. تو وہ اتنا مشہور ہو گیا ان لوگوں نے لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پگڑی پہنتے تھے کالی اور سفید, کالی کا ذکر ہے, کالی کملی والے, کالی کا. سفید تو ہمیشہ رہتا تھا, ایک دفعہ کالی بھی پہنی, ایسا ہے. باقی لیا آپ کا ہمیشہ سفید. کالی کملی کا ذکر ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کالی کملی بہت مشہور ہے, تو ہری کہاں سے آئی؟ 600 صدی کے بعد ہری آئے. اچھا آپ دیکھیے نا, ہری جھنڈی جو ہے یہ ہرا, قبروں پر دیکھیے تو ہرا ہے نا, سفید نہیں چڑھاتے. تو یہ صحیح نہیں, درست نہیں. چل نہیں, قادیانی انکار, اس کا نبی کا انکار نہیں کرتے ہیں. قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. قادیانی کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ قادیانی کیا ہے, یعنی نبوت کا انکار نہیں کرتے ہیں. قادیانی کیا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ولا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں, آخری نبی. اب یہی آخری دین ہے, اب اس کے بعد کیا ہے؟ قیامت, ٹھیک ہے نا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آخری نبی کا مطلب یہ نہیں میرے اسٹیمپ کے بغیر کوئی نبی نہیں. یہ انہوں نے اس میں تعویل کر دی, سمجھ رہے ہیں نا. تو روح اللہ یہ اللہ کی روح,
اور قادیانی میں جو نبی ہوں مجھے اللہ کے رسول نے پیچھے مہر لگا دی ہے. یہ فرق ہے دونوں میں, سمجھ رہے ہیں نا. اب تو وہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا, کوئی راستہ نکلتا ہے نا, تو یہ راستہ انہوں نے نکالا, ماننے کے لیے تیار نہیں, اب کیا کیا جائے. تو اجماع امت ہوا کہ یہ کافر ہیں, ان کو کافر قرار دیا, اس لیے یہ لوگ یہاں آ نہیں سکتے. تو یہ قادیانی کا خیال میں رکھیں آپ. یعنی یہ جو نبی ہوتا ہے, کیا نبی کا مہر انہیں ملتی ہے, لیکن مہر لگایا کس نے؟ اب یہ لگا دیتے ہیں مہر. ہاں خود سے لگا دی. کیا؟ ہاں, چونکہ وہ ایک حیدرآباد وغیرہ میں یہ لوگ اصل میں دیہاتوں میں جاتے ہیں جہاں بالکل کمزور لوگ ہیں, تو ان کو پیسے وغیرہ دے کر ان کو قادیانی بناتے ہیں. اصل بات کیا ہے, جو کام ہمیں کرنا چاہے تھا وہ کر رہے ہیں, غلط والے کر رہے ہیں. ہماری قوم ہے کہ لوگوں کی مدد کریں, انہیں ان کے لیے اسکولیں کھولیں, مدرسے کھولیں, کوئی نہیں. نہیں, وہ لا الہ الا اللہ محمد صاحب وہ کلمہ تو وہی پڑھاتے ہیں نا. ہاں, لیکن وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں نا کہ تم نبی ہے, تو بات ختم ہو گئی. جی ہاں, غوث اعظم کا تو ہاں, اصل میں غوث اعظم کا وہ آئندہ پروگرام ہے ربیع الثانی میں. یہ ربیع الاول ہے نا, تو ربیع الثانی ان کا ہے. 8 ربیع الثانی کو وفات ہوئی, تو ہر مہینے کی مناسبت سے. تو اس وقت چونکہ میلاد ہے, اور میلاد کے بارے میں جو رسول آیا شرک کو مٹانے, وہی رسول کے ساتھ لے کر یہ شرک کر رہے ہیں. اور اس کا بقیہ جو ہے وہ غوث پاک جو ان کو نے نام دیا ہے, تو انشاءاللہ آئندہ پہلے جمعہ میں ربیع الثانی ہر مہینے میں بیان ہوتا ہے. جی کیا بولے؟ نہیں, منع ہے نا, اجماع ہے نا امت کا, تو نہیں ایسا. ہاں 4 مہینے کے بعد. ہاں ایک, ہاں لوگ جو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ابارشن کرنا جائز ہے وغیرہ, اس کے بارے میں کیا؟ ہاں, ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا کہ 4 مہینے یعنی 30 چوک 120, 40 میں وہ نطفہ, پھر گوشت کا لوتھڑا, پھر ٹکڑا, اور پھر روح پھونکی جاتی ہے. تو یہ دیکھیے, یہ علماء ہے کہ روح پھونکنے کے بعد آپ کو گنجائش نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ اجازت دے رہے ہیں, تو وہ اجازت دے رہے ہیں کہ اگر اس کو مجبوری ہے تو طبیب کے اوپر ہے نا, کیا ڈاکٹر کہتے ہیں اس پر منحصر ہے نا. ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. طبیب کے اوپر ہے, ایسا کیسا. وہ بھی تو نطفہ لوتھڑا ایسا ہے نا, مجبوری کی حالت میں انہوں نے اجازت دی ہے. وہ بھی کب؟ یعنی دیکھیے شرط ہے. ابھی آپ قرآن کا درس سن رہے ہیں نا, شرط مشروط شرط ہے کہ اسے مجبوری ہے, اور وہ مسلم ڈاکٹروں نے, اچھے ڈاکٹروں نے بتایا ہے, جان کا خطرہ ہے, تو بھی یہ روح سے پہلے. اگر روح کے بعد کیا ہے تو یہاں فدیہ دیتے ہیں. اگر کوئی خاتون گرا ہے تو 1 جان کا قصاص اس سے لیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن دوسری چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ تو آپ نے پوچھا, اصل میں کچھ چیزیں سمجھانے سے لوگ سمجھتے نہیں. یہاں کا جو دستور ہے کہ ماں سے پوچھو, ہم تو نہیں سمجھ سکتے نا کہ جب روح پھونک دی جاتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے, وہ حرکت کرتا ہے, وہ کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے. آپ پوچھے, بچے والے ہیں. اب وہ اگر 4 مہینے کے بعد 5ویں مہینے میں پیدا ہوا, تو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ مرنے کی پوزیشن دیکھو, اگر آواز نہیں کیا ہے تو نماز مت پڑھو, آواز کیا ہے تو نماز پڑھو. اور پیٹ میں جو آواز تھی اس کا کیا؟ یہ تو عورت سے, خاتون سے پوچھو نا, خاتون سے پوچھو کہ حرکت کر رہا تھا کہ نہیں, حرکت کر رہا ہے تو روح تھی کہ نہیں, وہ آپ کا بچہ ہے کہ نہیں, قیامت میں ملے گا کہ نہیں. پھر آپ بولتے نماز نہیں پڑھنا. تو یہاں کے لوگ اگر روح ہے 4 مہینے سے زیادہ تو نماز پڑھتے ہیں. دیکھا اپنے اڑوس پڑوس میں نماز اپنی یہاں نہیں ہوتی, اپنے یہاں نہیں پڑھتے. تو اس کو بھی آپ جب انہوں نے پوچھا یہ, تو میں نے کہا اس مناسبت سے یہ بھی بہرحال جھگڑا نہ کریں, جھگڑا فساد سے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن مسئلے کو آپ سمجھیں. چلیے, آج پڑھا ہے نہیں, چلیے کافی ہے, ٹھیک ہے. کچھ اور کہیے. ہاں خارج. چلیے, قربانی. جی جی, اچھا, تو ان کو کہنا ریفرنس دے دو نا کہ ہادی خاصۃ للنبی ہے. پھر حضرت علی نے کیے, آپ کو معلوم نہیں تھا حضرت علی نے کیے؟ ہاں نہیں, وہ باہر, وہ تو انہوں نے خطبہ دی ہے نا, وہ انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے. ہاں ہاں, جی 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 جی. دیکھیے
قرآن شریف میں خاص تتعلق ازواج بیویوں کے بارے میں ہے، باقی کہیں نہیں ہے خاص تتعلق، ہے تو لائیے کہیں نہیں ہے. حضرت علی نے بھی سیم کیے. کیا کہا انہوں نے؟ یہ میری جانب سے، میری امت کی جانب سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کی. عدلی کا قصہ ہے ایسا کیسا؟ عام آدمی بھی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی دے سکتا ہے. یہاں آپ خطبے میں غور سے سنیے، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، حج کے خطبے میں سنیے، وہ کہیں گے ضحوا امواتکم واحیاکم، یہ الفاظ سنیے یہاں پر خطبے میں، ہر خطبے میں بولتے ہیں احیاکم و موتاکم، کوئی بولتا ہے، کوئی امواتکم. اب آئندہ خیال رکھنا. بہرحال صاحب کبھی کوئی سنا خطبہ یہاں کا غور سے؟ کسی کو ذہن میں ہے؟ سنیے. ہاں نہیں تو آپ آخر غور، جہاں پر وہ بولے گا کہ ابھی احیاکم موتاکم اتنا تو بولے گا، سمجھ میں آئے گا نا. جب سلسلہ شروع کا اضحیہ ضحوا، جی. بہرحال وہ اختلاف اصل میں کیا ہے، ہمارے یہاں ہم کر نہیں سکتے، چونکہ دیکھیے وہاں کا بادشاہ وہ مفتیان کرام ہے، ہم یہاں کے تو ہم وہاں پر مداخلت نہیں کر سکتے نا. وہ جھگڑا فساد ایسا ہے، کیسے کریں؟ جی 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 اچھا اچھا جی جی